علماء کرام سیدھی سادی شادی، سیدھی سادی نبی کے زمانے میں شادی ہوتی تھی، نبی کو معلوم نہیں ہوتی تھی. اتنا سیدھا سادہ خرچہ، برکت والا نکاح، سیدھی سادی شادی کریں گے، نیک اولاد پیدا ہوں گے، شادیوں میں اللہ کی نافرمانی ہوں گے، بیکار مال خرچ ہوگا، نافرمان اولاد پیدا ہوگی. بہرحال ہر جگہ کھانے صبح سے لے کر شام تک، پیدائش سے لے کر موت تک اللہ کے نبی کے طریقے اگر ہمارے زندگی میں آئے تو ہم خبر میں کہیں گے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور دین اسلام سے ہم کو محبت ہونا چاہیے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ بولے اللہ کے بعد دین اسلام ہی قبول ہے. اسلام دین کے معنی زندگی گزارنے کا مذہب، زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا متم ہمارا اسلام کا متم ہے، ہمارا اسلام کا متم ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ دین اسلام کو قبول کریں گے، اس کے علاوہ کوئی دین اللہ تعالی قبول نہیں کریں گے، کوئی دین قبول نہیں کریں گے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تم کو جو دین اسلام دیا گیا یہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تم کو دیا گیا. تو دین اسلام ہمیں دیکھو یہ سب غیروں کے طریقے ہیں. منگل اچھا دن، وہ بدھ اچھا، وہ بدھ آگے، چاشمبا برا دن، یہ مہینہ وہ مہینہ، یہ وقت وہ وقت، ایسا گھر بنو ویسا گھر بنو، یہ سب بھی غیروں کے طریقے. اسلامی طریقے جو دینیات جو پڑھتے ہیں اس کا مقصد اسلامی طریقے ہماری زندگی کے اندر آئے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ دین کا علم سیکھنا مرد عورت پر ضروری ہے. کیا ہے دین کا علم کا مطلب؟ کیا ہے؟ صحیح زندگی، اچھی زندگی ہم سیکھے، ہم گزارے. جہالت والی زندگی ہمیں غیروں کے ساتھ ہمارا اسکول، ہمارے بچوں کے اسکول، ہمارا بچپن غیروں کے ساتھ ہوا، ہمارا بازاروں میں چلنا پھرنا غیروں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ہمارے گھر غیروں کے بیچ میں ہیں، ان کے طریقے ہمارے زندگیوں میں آ رہے ہیں. ہم کو ختم میں دیکھنا پڑے گا اللہ کے نبی کے طریقے کیا ہے، اسلام کا طریقہ کیا ہے. تو اگر ہم اسلام کے طریقے پر چلیں گے، اگر ہم اسلام کے طریقے پر چلیں گے تو پھر ہم خبر میں جواب دیں گے ہمارا دین، ہمارا متم، ہمارا مذہب اسلام ہے. اب ہم وہاں سے جنت کے دروازے کھل جائیں گے، خبر میں جنت کے دروازے کھل جائیں گے. اللہ اکبر. جہاں تک ہماری نگاہ جاتی وہاں تک جنت کے دروازے کھل جائیں گے. فرشتے ہمارے پاؤں کی طرف ہم کو اشارہ کریں گے، پاؤں کی طرف دیکھو تو دوزخ نظر آئے گی. فرشتے کہیں گے وہ اللہ کی بندی، تو دنیا میں آخرت کی تیاری کی، اللہ کے باتوں پر زندگی گزاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاری. اللہ کی بندی، یہ جہنم جو تجھے نظر آ رہی ہے تیرے پیروں کے نیچے، خدا پاک کی قسم اللہ نے تجھ کو اس جہنم کی آگ سے بچا لیا. اے اللہ کی بندی اوپر سر اٹھا تو اوپر دیکھیں گے اللہ کی بندی تو دیکھیں گے کہ جنت چمک رہی ہے. وہاں کے باغات، وہاں کے محل، وہاں کی نہریں، وہاں کے خوشبو، وہاں کے پھل، وہاں کے پھول، وہاں کے نعمتیں، وہاں کی چمک، وہاں کی دھمک نظر آئے گی. اللہ کے فرشتے کہیں گے اللہ کی بندی دیکھ تیرا ٹھکانہ وہ ہے، جنت ہے، اس لیے کہ تو دنیا میں اللہ کو راضی کیا، اللہ کے نبی کے طریقوں پر زندگی گزارا، تو اپنے آپ کو پردے میں رکھا، تو نے نماز کی پابندی کی، روزے کی پابندی کی، چلتی پھرتی اٹھتی بیٹھتی اللہ کو یاد کیا، اللہ کا نام لیا، جھاڑو دیتی اللہ کا نام لیا، برتن دھوتی اللہ کا نام لیا، گھر کو صاف کرتی اللہ کا نام لیا، بازار میں چلتی 14 کلمے کی پابندی کیا. اللہ اکبر. شادیوں میں لوگ غفلت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مگر تیرے ہاتھ میں تسبیح تھی، تیرا دل اللہ کی طرف تھا، تیرا دل آخرت کی طرف تھا، تو لوگوں کے بے دینی کو دیکھ رہی تھی، تیرے آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، تیرا دل تڑپ رہا تھا، تیرا دل مچل رہا تھا. یا اللہ یہ لوگ آخرت اتنی ہزاروں سووں عورتیں اللہ کو بھول گئی، آخرت کو بھول گئی، دنیا کے خواہشات کے پیچھے پڑ گئی، بے پردگی کے اندر آ گئی، ظہر
کا وقت ہو گیا نماز قضا ہو گئی، عصر کا وقت ہو گیا نماز قضا ہو گئی۔ اتنے ہزاروں عورتیں ظہر کی نماز قضا کر کے 2,80,08,00,000 سال جہنم کے حوالے ہو گئے۔ اتنی ہزاروں عورتیں عصر کی نماز قضا کر کے 2,80,08,00,000 سال جہنم میں جلنے کو ضروری بن گئے۔ یا اللہ ان عورتوں پر تو رحم کرنا، ان کو پردے کی توفیق دے، ان کو سیدھی سادھی زندگی گزارنے کی توفیق دے، ان کو نماز پڑھنے کی توفیق دے، ان کو پردے کے اندر جانے کی توفیق دے۔ تو شادی کے اندر چلی گئی، تیرے ہاتھ میں تسبیح، تیرے زبان پر ذکر، تیرا دل رو رہا ہے، تیرے آنکھیں رو رہے ہیں، لوگوں کے بے دینی کو دیکھ کر تیرا دل تلملا رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ ہائے اللہ کی بندی، دیکھ لے تیرے آنکھوں کے سامنے جنت ہے، یہ نعمت ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا، اللہ کے حکموں پر چلا، اللہ کو راضی کیا، اللہ کو خوش کیا، ثم استقاموا، موت تک اللہ کو راضی کیا، خوشی میں بھی اللہ کو راضی کیا، غم میں بھی اللہ کو راضی کیا، خوشی میں بھی اللہ سے راضی، تکلیف میں بھی اللہ سے راضی، غریبی میں اللہ سے راضی، غریبی میں بھی اللہ سے راضی، اور اگر کیا ہے بیماری میں بھی اللہ سے راضی۔ ثم استقاموا، دین پر جمے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں کا مرنے کا وقت آتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافو، اللہ کی بندی ڈر نہیں، گھبرا نہیں، ولا تحزنوا، کوئی غم نہیں اللہ کی بندی، تو نے دنیا کی تکلیفوں کو کاٹ لیا، وابشروا، اللہ کی بندی تو دنیا میں نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، ذکر کرتی تھی، گھر میں تعلیم کرتی تھی، دین کو سیکھنے، دین کو سکھانے کے واسطے مکتب کو مدرسے کو جاتی تھی، دین پھیلانے کے واسطے، دین کو پھیلانے کے واسطے دنیا میں تو پھرتی تھی۔ اللہ تخافو، ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، غم نہیں کرو، وابشروا، اللہ کی بندی خوشخبری سن لو، بالجنت التي کنتم توعدون، اس جنت کی جس کا تمہیں دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا۔ اب تمہارے آنکھوں کے سامنے آ گئی جنت، دیکھ لو میری اللہ کی بندی، اب آرام کر لو، تمہیں دنیا میں تھک گئی، پڑھتی قرآن پڑھتی پڑھتی تھک گئی، تہجد کو تھک گئی، فجر نماز پڑھ کو تھک گئی، قرآن پڑھ کو تھک گئی، بچوں کو دین سکھا کو تھک گئی، نماز پڑھ کو تھک گئی، شوہر کی خدمت کر کو تھک گئی، لوگوں کو دین سکھا کو تھک گئی، لوگوں دین سیکھ کو تھک گئی، اور لوگوں میں دین پھیلا کو تھک گئی۔ میری اللہ کے بندے آرام کر لے، یہ خبر تیرے لیے جنت کا باغ ہے۔ اللہ کی بندی، میری پیاری بندی، یہ خبر تیرے لیے جنت کا باغ ہے، آرام کر لے، حشر تک آرام کرنا۔ جب حشر کا میدان ہو جائے کوئی ڈرنے کی بات نہیں۔ قبر میں ایک نوجوان ہمارے ساتھ، ہمارے کفن میں ایک نوجوان ہمارے ساتھ نکل رہا ہے، منکر نکیر تعجب کر رہے ہیں، او نوجوان تو کون ہے؟ تو وہ نوجوان کہہ رہا ہے، او منکر نکیر تمہارا کام تمہیں کرو، ارے کون تو، ارے تمہارا کام تمہیں کرو، ارے کون بھائی تو، ارے تمہارا کام تمہیں کرو۔ فرشتے تعجب میں پڑ جائیں گے۔ اس کے بعد وہ نوجوان جو ہمارے کفن میں سے نکلتا ہے کہتا ہے، وہ اللہ کی بندی تو ڈر نہیں، گھبراؤ نہیں، میں وہ قرآن ہوں جو تو دنیا میں سیکھتی تھی، کبھی رات میں اٹھ کو پڑھتی تھی، کبھی دن میں پڑھتی تھی، کبھی مغرب کے بعد سورہ واقعہ تو پڑھتی تھی، کبھی مغرب کے بعد سورہ ملک تو پڑھتی تھی، کبھی تو مغرب کے بعد سورہ رحمان پڑھتی تھی، سورہ حدید پڑھتی تھی، صبح میں سورہ یاسین پڑھتی تھی۔ اللہ کے بندی میں قرآن ہوں، تو ڈر نہیں، گھبرا نہیں، ان کے سوال جواب ہو جائیں گے، تو میں تیرے ساتھ رہوں گا جنت میں جانے تک۔ اس کے بعد فرشتے سوال جواب کر کو چلے جائیں گے۔ وہ نوجوان اللہ اکبر جنت کا بستر لا کر بچھائیں گے، آرام کرو، میں قرآن ہوں۔ اتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دیا ہے،
کتنا کہ قرآن جب ایک اللہ کے نبی نے فرمایا 10 آیتیں رات میں پڑھ کے سو جاؤ، ایک قنطار کا ثواب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قنطار کیا ہوتا ہے؟ فرمایا قنطار دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ قنطار کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے، ساری دنیا سے بہتر ہے قنطار۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، بہت بڑے صحابی، قرآن کے بہت بڑے عالم۔ اللہ اکبر، ماں بہنوں میں کیا بولنا، وہ تھے وزیر، صبح سے شام تک وزیر کی ذمہ داری پورا کرتے تھے، صبح سے شام تک وزیر کی ذمہ داری پورا کرتے تھے، اور پورا کرنے کے بعد اللہ اکبر وہ محلے میں گشت کرتے تھے اور لوگوں کو مسجد میں لاتے تھے۔ کتنے لوگوں کو لاتے تھے؟ 500، 100 نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں، 400 نہیں، 500 نہیں، 1000 آدمیوں کو مسجد میں لاتے تھے اور ہر ایک کو قرآن سکھاتے تھے، ایک ایک آیت سکھاتے تھے اور سکھا کر کہتے تھے لو سیکھ لو ایک آیت، لو سیکھ لو ایک آیت، یہ آیت کا سیکھنے پر اللہ تعالیٰ تم کو کیا دے گا؟ زمین و آسمان کے بیچ میں جتنے چیزیں ہیں ان سب سے بڑھ کر انعام دے گا، یہ ایک آیت کے سیکھنے کی وجہ سے، پڑھنے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ نہ سمجھو ماں بہنوں ہمیں علم تری کیف فعل ربک کتنے دن سیکھنا، ہم نہ آنا نہیں ہے، منہ پھرنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کو پڑھنے نہیں آتا اللہ ان کو ڈبل ثواب دیتے ہیں، ڈبل ثواب دیتے ہیں، اور جن کو صحیح پڑھنا نہیں آتا وہ صحیح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ان کو غلطی بھی پڑے وہ فرشتے اس آیت کو صحیح کر کے لے کے جاتے ہیں۔ اللہ کو ترس آتا ہے اس بندی پر جو قرآن کو اٹکتی پڑھتی ہے، اٹکتی مشقت اٹھاتی ہے، بار بار پڑھتی ہے، یاد نہیں ہوتا، نہیں چھوڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک آیت کا سیکھنا، ایک ایک آیت کا سیکھنا، زمین و آسمان کے بیچ میں جتنے چیزیں ہیں ان سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت کے سیکھنے پر اللہ ہم کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ یقین کے ساتھ آپ لوگ سیکھو، انشاءاللہ آپ کے سیکھنے میں آپ کو تکلیف معلوم نہیں ہوتی۔ خوش نصیب ہے آپ لوگ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھ لو، یہ قرآن پڑھنے کا ثواب۔ 10 مرتبہ قل هو اللہ سورہ پڑھ لو، یہ جنت میں اللہ ایک محل۔ آیت الکرسی پڑھ لو، فرشتہ تمہاری گھر کی، تمہارے گھر والوں کی حفاظت کرے گا اگر تم رات میں پڑھ لو گے۔ اور فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھ لو۔ 24 گھنٹے اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ تم کو موت آ گئی اللہ تم کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور رات میں اگر پڑھنا آتا سورہ ملک پڑھ کر سو جاؤ، اللہ تم کو خبر کے عذاب سے بچائے گا۔ اگر تم کو پڑھنا آتا سورہ الف لام میم سجدہ جو 21 میں پارے میں ہے وہ پڑھ کر سو جاؤ، اللہ تم نہ شب قدر میں عبادت کرنے کا اللہ تم کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور الف لام میم سجدے کا سورہ خبر میں میت پر اپنے پروں کو بچھا دیتا ہے، قبر کے عذاب کو دور کرتا ہے۔ الف لام میم سجدہ جو 21 میں پارے میں ہے، جن کو آتا پڑھنا شروع کرو، جن کو نہیں آتا سیکھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ الف لام میم سجدہ اور سورہ تبارک الذی بیدہ الملک یہ 2 سورے نہیں پڑھ لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کو عذاب ہو سکتا ماں بہنوں؟ ہمارے نبی کو عذاب ہو سکتا؟ اللہ ان کو دیکھ کر جبرائیل جیسا فرشتہ تھرا جاتا ہے، کپ کپاتا ہے، اسرائیل کپ کپاتا ہے، اسرافیل کپ کپاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ویسے نبی کو عذاب ہو سکتا ہے؟ اللہ اس کے باوجود اللہ کے نبی روزانہ اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک الف لام میم سجدہ سورہ ملک نہیں پڑھ لیتے تھے۔ نبی جب پڑھ رہے ہیں، میں اور آپ کون ہیں ماں بہنوں؟
ذرا غور کرو، انشاءاللہ سیکھو۔ اگر تم کو یاسین پڑھنے آتا ہے تو روزانہ صبح میں پڑھ لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شام تک تمہارے کاموں کی مدد کی جائے گی اور تم کو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ابھی جمعے کا دن ہے، اگر تم کو قرآن پڑھنے آتا ہے سورہ کہف پڑھ لو، سورہ کہف پڑھ لو۔ اللہ اکبر، میں کل رات مغرب سے رات جمعہ کا دن شروع ہو جاتا ہے، کل مغرب کے بعد مجھے اللہ فرصت دیا تو میں فوراً بیٹھ کر سورہ کہف پڑھ لیا میں، الحمدللہ۔ سورہ کہف جب پڑھیں گے اللہ اکبر، یہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تقریباً 5000 کلومیٹر دور اتنا نور اللہ کل قیامت کے دن ہمارے جسموں سے نکالیں گے۔ ہمارے جسم میں 4-5 ہزار کلومیٹر دور تک نور ہی نور ہوگا، نور ہی نور ہوگا۔ کیوں؟ جب ہم خبروں سے نکلیں گے ہمارے سامنے نور ہی نور، ہم فرشتوں سے ہم تعجب سے پوچھیں گے یہ نور کہاں سے آ گیا؟ ارے یہ نور کہاں کا؟ تم جمعہ سورہ کہف جو 15 اور 16 میں پارے میں ہے نا، وہ سورہ کہف پڑھتے تھے نا، اس کی وجہ سے آج کل اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو سورہ کہف جمعہ پڑھتے ہیں وہ دجال کے فتنے سے بچا لیے جائیں گے۔ اور کم سے کم روزانہ 10 آیتیں سورہ کہف کی شروع کی، یا کم سے کم 3 آیتیں پڑھ لو، اللہ دجال کے فتنوں سے بچائے گا۔ ایک دجال، ایک شیطان، ایک مکار آنے والا ہے، وہ شروع میں آ کر اپنے آپ کو نبی بولے گا، اس کے بعد اپنے آپ کو خدا بولے گا، اور کمزور ایمان والے اس کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ وہ بارش بھی برسائے گا، وہ بارش کو روکتا بھی۔ جو لوگ اس کی بات سنتے ہیں، اسے نبی بولتے ہیں، اسے خدا بولتے ہیں، ان کو بارش برسائے گا، ان کو خوب مال دلائے گا۔ جو اس کی اسے کافر جھوٹا بولتے ان کے اوپر بارش بند کر دے گا۔ اور ایک انسان ایک پکے ایمان والے کو بلائے گا، 2 ٹکڑے کرے گا، پھر زندہ کرے گا۔ وہ 40 دن دنیا میں رہے گا، اس کے پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کاف الف فا را، کاف الف فا را، کافر، اس کے پیشانی پر۔ معمولی ایمان والے مرد عورت بھی پڑھ لیں گے یہ جھوٹا ہے، جھوٹا۔ اور اللہ اسے اتنی طاقت دیں گے، 40 دن دنیا میں رہے گا، ایک دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 محرم کے برابر، باقی دن معمولی دنوں کے برابر ہوگا۔ وہ ساری دنیا کا چکر لگائے گا، اس کا ایک قدم مشرق کی طرف، دوسرا قدم مغرب کی طرف۔ وہ ایک جادوگر جیسا ہوگا، وہ ایک جادوگر جیسا ہوگا، وہ ایک دھوکہ باز ہوگا، وہ ایک مکار ہوگا، اور اس کے ساتھ 1000 لاکھوں لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ خصوصاً جو یہودی ہے وہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، جو کافر ہے وہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، جو کمزور، جو مسلمان، جن کو مسجد سے تعلق نہیں، اللہ سے تعلق نہیں، دین کے باتوں سے تعلق نہیں، اللہ ہرگز نہ کرے ایسے لوگوں کا بھی ان کے ساتھ ہونے کا دھوکہ ہے۔ اللہ بچائے۔ اپنے اولاد کو سمجھاؤ۔ علماء نے کہا دجال کے بارے میں اپنے اولاد کو بولو، ان کے اولاد کو بولنا، ان کے اولاد کو بولنا، ان کے اولاد کو بولنا۔ ہر نبی نے دجال کے بارے میں سب آ کر کیا ہے اپنی امت کو ڈرایا ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ کانا ہے، وہ اکانا ہے، وہ ایک کان صحیح، ایک ہنکی صحیح رہتی، ایک ہنکی صحیح نہیں رہتی، مگر ہر نبی نے ڈرایا ہے۔ اگر وہ اللہ کے نبی نے کہا میرے زمانے میں اگر میرے سامنے اگر آتا میں اسے قتل کرتا، میں اسے ختم کر دیتا، اگر میرے بعد وہ آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے عیسیٰ بن مریم کو اتاریں گے، عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس دجال کو قتل کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اس کے دھوکے سے بچنے کے واسطے جمعہ سورہ کہف پڑھ لو، اگر ہو سکے تو روزانہ 10 آیتیں سورہ کہف کی شروع کی روزانہ پڑھ لو۔ یہ کون پڑھ سکیں گے؟ جو قرآن کو سیکھتے ہی۔ یہ سب میں اتنا بولنے کا مقصد یہ ہے اللہ نے آپ لوگوں کو بہت بڑی دولت سیکھنے کا موقع دیا۔
اللہ جزائے خیر دے ہمارے انعام بھائی کو، ابو بھائی کو، نور مسجد کے ذمہ داروں کو۔ ہاں اللہ اکبر، وہ لوگ یہ مدرسے کی بہت فکر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اتوار جوان بچیوں کو اللہ کے واسطے میں تمہارے دو ہاتھاں اٹھا کو، اگر ایسا سمجھو کہ اللہ مجھے معاف فرمائے، تمہارے پیر پکڑ کر میں درخواست کرتا ہوں کہ جو جوان بچیاں گھروں کے اندر ہیں اللہ کے واسطے ان کو یہاں بھیجو۔ کم سے کم اگر روز بھی وہ نہیں آ سکتے 3 سے 4:30 تک روز بھی بھیجنے کی کوشش کرو، اگر وہ نہیں آ سکتے تو کم سے کم اتوار وہ بچے آ کو ان کے ضروری چیزاں دیکھو۔ اسلام کے 5 بنیاداں کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ان کو معلوم ہونا نہیں ہونا پوچھو، اور ایمان کے 7 چیزیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جانوں پر ایمان، اچھے اور بری تقدیر پر ایمان، قیامت پر ایمان۔ یہ ایمان فرض ہے، یہ ایمان فرض ہے۔ بہت سے ہماری بچیوں کو نہیں معلوم قیامت کس کو کہتے ہیں، حشر کا میدان کس کو کہتے ہیں، پل صراط کس کو کہتے ہیں، حساب کتاب کس کو کہتے ہیں، اعمال نامہ کس کو کہتے ہیں، اور حساب اور حشر کا میدان کس کو کہتے ہیں، قبر کا سوال جواب کیا ہوتا ہے، اب نماز کے نامہ کیا ہے، نماز کے فرضہ کیا ہے، اسلام کے بنیادی چیزاں کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کون ہے، عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، دجال کون ہے، اللہ اکبر، ابو بکر کون ہے، حضرت عمر کون ہے، عثمان کون ہے، کتنی کتاب اللہ بھیجا، تورات کس کا نام ہے، زبور کس کا نام ہے، انجیل کس کا نام ہے، اللہ نے کتنے کتابوں کو اللہ دنیا میں بھیجا، کتنے نبیوں کو اللہ دنیا میں بھیجا، یہ سب ہماری بچیوں کو نہیں معلوم۔ ایسی کئی بچیاں ہیں، میں خود دیکھتا ہوں جماعت میں مرد بچے جن کو جمعہ مسجد میں آپ کو بیان سنتے رہتے، ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ ایسے بچوں کو لاؤ، تمہارے پڑوس میں، تمہارے رشتہ داروں میں تلاش کرو، ان کو سمجھا کے ہاں بھیجو، وہ دین کے ضروری باتیں کم سے کم ماں بہنوں ایمان کے ساتھ چلے گئے تو بھی انشاءاللہ اللہ ایک نہ ایک دن اللہ ان کو ضرور معاف کرے گا، انشاءاللہ اللہ ان کو ضرور معاف کرے گا۔ کم سے کم ہماری بچیاں کلمے کے ساتھ جائے، اللہ اکبر۔ دنیا کے خواہشات کی وجہ سے، دنیا کے دھوکے میں پڑ کر اچھی بچیاں، اچھے خاندان کی بچیاں، اللہ نے اچھی شکل اور صورت دیا، ایسی بچیاں کافروں کے حوالے ہو رہے ہیں، ایمان کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے جہنم کے آگ میں گر رہے ہیں۔ ایسی بچیوں کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسی بچیوں کے ہاتھ پکڑو، پیر پکڑو، ٹھڈی پکڑو، ان کے محبت سے ان کے سر پر ہاتھ رکھو، اللہ کے واسطے ان کو سمجھا کر یہاں بھیجنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے علی، اگر تیری طرف سے ایک آدمی بھی سیدھے راستے پر آ گیا، اے علی تیرے طرف سے ایک آدمی بھی سیدھے راستے پر آ گیا، جنت کے راستے پر آ گیا، تیرے لیے کافی ہے، یعنی تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یہودی کا جنازہ نکلا، اللہ کے نبی کا دل تڑپ گیا، اللہ کے نبی رونے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو مسلمانوں کے دشمن کی اولاد یہودی کا بچہ ہے، آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اللہ کے نبی نے کہا، وہ بھی میرا امتی ہے، وہ جہنم میں کئی کو جائے، میری ذمہ داری تھی اس کو جہنم سے بچانے کی، وہ میرے ہاتھ سے کئی کو نکل گیا۔ حضرت عمر ایک بزرگ نے دیکھا، حضرت عمر یا کوئی بزرگ نے دیکھا ایک خوبصورت نوجوان ہے، رونا شروع کر دیا، تڑپ کر رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ وہ تو غیر ایمان والا ہے۔ ان صحابی نے کہا اسی لیے رو رہا ہوں، اتنا خوبصورت چہرہ ہے، ایمان نہیں ہے تو جہنم کے حوالے ہو گیا۔ اللہ نے قسم کھا کر فرمایا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔
تین کے درخت کی قسم، تین کے پھل کی قسم، زیتون کے پھل کی قسم، طور سینا کی قسم کہ میں نے انسان کو خوبصورت بنایا، مرد کو عورت کو خوبصورت بنایا، اگر وہ میرے نافرمان بنیں گے میں ان کو جہنم کے سب سے نیچے ڈالوں گا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسی بچیوں پر ترس کھاؤ ماں بہنوں، اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈو، اپنے خاندان میں ڈھونڈو، اپنے اڑوس پڑوس میں ڈھونڈو، ان کو سمجھا کر ان کو کم سے کم ہفتہ ہفتہ یہاں بھیجو، جمعہ یہاں تعلیم میں لاؤ۔ جتنا اگر تمہارے گھروں کو اپنے رشتہ دار عورتوں کو بلاؤ، ان کو ان کا اکرام کرو، چائے پلاؤ، بسکٹ کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، مٹھا کھلاؤ اور ان کا اکرام کرو اور ان کو بولو بہن نماز شروع کرو، روزہ شروع کرو، ذکر شروع کرو، دین کا علم سیکھنے آؤ، گھر میں تعلیم شروع کرو، اپنے بچیوں کو بچاؤ۔ جو بچوں کی وجہ سے تم تڑپ جاتے ہیں، تمہاری رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے کہ میری بچی کو اچھا رشتہ ڈھونڈنا، میری بچی کو اچھا رشتہ ڈھونڈنا، میرے بچے کو اچھا رشتہ ڈھونڈنا، میرا بچہ اچھا بننا۔ ان اولاد کو تعلیم کر کے ان کو سمجھاؤ، اللہ کی بات بتاؤ، آخرت کی بات بتاؤ، جنت کی بات بتاؤ، جہنم کی بات بتاؤ، ان کو نیک بناؤ، دیندار بنو۔ اس طرح ماں بہنوں آپ کی ذمہ داری اس نور مسجد کے علاقے کے گھر گھر انشاءاللہ تمہارے ذریعے دین پہنچنا۔ صرف تمہیں 25-30 عورتیں نہیں، انشاءاللہ ہر عورت چاہے وہ پڑھنے، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ یہاں نہیں پڑھنے نہیں آ سکتی، کم سے کم جمعہ اجتماع کو تو آ جائے، انشاءاللہ وہ نماز تو شروع کر دے۔ اس طرح انشاءاللہ آپ لوگ فکر کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ذر تو مسجد کو جا کر ایک آیت اے ابو ذر تو ایک آیت سیکھ لے، 100 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ ایک دین کا مسئلہ، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، روزے کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، پردے کا طریقہ سیکھ لے، 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ جو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ جو خیر کی باتیں سیکھنے اور سکھانے ہی کے لیے مسجد کو جاتے ہیں، وہ حج کے لیے جانے کے برابر اللہ ان کو ثواب دیتا ہے۔ جو دین کی بات، خیر کی بات سیکھنے اور سکھانے جاتے ہیں، وہ جہاد میں جانے والوں کے برابر ہے۔ جو دین کا علم سیکھنے جاتے ہیں، فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں، محبت میں اپنے پروں کو ان کے پیروں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ فرشتے ان سے کیا محبت کرتے، دریا کی مچھلیاں، جنگل کے درندے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ بندی قرآن سیکھنے جا رہی ہے، دین کی باتیں سیکھنے جا رہی ہے، اس کی مغفرت فرما، اس کو تو معاف فرما، اس کی مغفرت فرما، اس کو معاف فرما۔ اور تیسری ضروری بات جو میں آپ کے سامنے بولنا سمجھتا ہوں، ابھی شعبان کا یہ مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان آتا تھا دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان تک مجھے پہنچا مولا۔ یا اللہ رجب کے مہینے میں مجھے برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں مجھے برکت عطا فرما، رجب کے مہینے میں برکت نصیب فرما، شعبان میں برکت نصیب فرما، رمضان تک پہنچا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں دعائیں، نمازیں، روزے زیادہ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی کیوں روزے آپ شعبان میں زیادہ رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو 15 شعبان کے دن اللہ تعالیٰ سال بھر کا رجسٹر، دھیان سے سنو ماں بہنوں، سال بھر کا رجسٹر فرشتوں کے حوالے کریں گے۔ یہ سال کون پیدا ہوں گے، یہ سال کون پیدا ہوں گے، اور یہ سال کون شادی کریں گے، اور یہ سال کون حج کو جائیں گے، اور یہ سال کون مریں گے، کون دنیا سے جائیں گے۔ اور جب میرا نام، اللہ کے نبی نے کہا اگر میرا نام دنیا سے جانے والوں میں ہے تو میں روزدار کی حالت میں رہوں۔ اس لیے 15 شعبان کی رات کو سال بھر کی مردوں کی رشک بھی تیار ہوتی ہے، پیدا ہونے والوں کی رشک بھی تیار ہوتی ہے، شادی ہونے والوں کی رشک بھی تیار ہوتی ہے، حج کو جانے والوں کی رشک بھی تیار ہوتی ہے۔ فرمایا ایک آدمی بازار میں چل پھر رہا ہے، اس کا نام مردوں میں آ گیا۔ ایک آدمی ہنسی کھیل میں ہے، اس کا کفن دکان میں آ گیا۔ ایک آدمی شادی کی تیاری کر رہا ہے، موت کے لسٹ میں اس کا نام آ گیا۔
اس لیے شعبان کے رات جو آ رہی ہے منگل انینم ہے جی منگل کے رات چاشمبے کے صبح کو شعبان کی رات آ رہی ہے، منگل کی رات چاشمبے کے صبح میں، تو انشاءاللہ یہ مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے، منگل کے مغرب سے رات شروع ہوتی ہے۔ جتنا ہو سکے منگل کے دن دوپہر میں 2-3 گھنٹے آرام کر لو، اچھی طرح آرام کر کے مغرب سے عبادت شروع کر دو۔ مغرب کے بعد عبادت کر لو، عشاء کے بعد نماز پڑھ لو، عبادت کر لو، 10 11 12 جتنا ہو سکے عبادت کر لو، 2-3 گھنٹے آرام کر لو، پھر 3-4 بجے پھر اٹھ جاؤ، پھر دعائیں کر لو۔ کیا اپنی عافیت کے واسطے، اپنے بچوں کی حفاظت کے واسطے، جنت میں جانے کے واسطے، جہنم سے بچنے کے واسطے، عمر میں برکت کے واسطے، صحت تندرستی کے واسطے، لمبی عمر اللہ دے اللہ، تاکہ میں نمازیں پڑھوں، روزے رکھوں، قرآن پڑھوں، ذکر کروں، توبہ کروں، آخرت کی تیاری کروں۔ یا اللہ لمبی عمر ہم کو دے، یا اللہ سارے مسلمانوں کو دے۔ دعائیں کرو انشاءاللہ، اور جتنا ہو سکے اپنا اڑوس پڑوس والوں، رشتہ داروں کو بولو، ان کو بھی یہ رات میں جاگ کر عبادت کرنے کے واسطے بولو انشاءاللہ۔ تھوڑے اللہ والے یاسین 3 مرتبہ پڑھ کو بھی دعا کرتے ہیں، اگر ایسا بھی موقع ہے تو دعا بیٹے یاسین پڑھ کو بھی دعا کر لے سکتے ہیں، فرض نماز کے بعد دعا کر لے سکتے ہیں۔ کوئی خاص عبادت کیا بھی نہیں ہے، فرض نماز وہ سنت وطر نفل نماز کتنے ہونا سوتا پڑھ لو، کتنا ہونا تھک گئے نماز تو ذکر کر لو، تھک گئے قرآن پڑھ لو، دعا کر لو، ابھی تھک گئے 1-2 گھنٹے آرام کر لو، پھر اٹھو، تو جیسا سہولت ہے ویسا کر لو انشاءاللہ۔ مگر فرض نماز تو ضرور پڑھنا، مغرب ضرور پڑھو، عشاء ضرور پڑھو، فجر ضرور پڑھو۔ اس کے بعد ماں بہنوں، ابھی جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ابھی سے تیاری شروع کرو، ابھی سے تیاری شروع کرو۔ کیا تیاری؟ انشاءاللہ یہ نیت کر لو، یہ رمضان میں انشاءاللہ ہمیں پورے 30 روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ اکبر، عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے کو سحری میں دودھ دیتے، پھر افطار میں دیتے۔ اب اللہ والے بولے ہمارے بچے اتنے طاقتور نہیں، وہ زمانے کے بچے طاقت والے تھے، ہمارے بچے طاقت والے نہیں ہیں، کم سے کم ہمارے بچوں کی عمر 10 سال کی ہو گئی تو ان کو عادت ڈالو، روزے کی عادت ڈالو، سمجھو، ڈرانا نہ کو، بددعائیں دینا نہ کو، رمضان میں بددعائیں دینے سے بچو، اپنے اولاد کو، اپنے شوہروں کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا، کیوں؟ یہ شوہروں کی ناشکری کرتے ہیں، شوہروں کی ناشکری کرتے ہیں اور بددعائیں زیادہ دیتے ہیں۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں اپنے اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے شوہروں کو بددعا دینے سے بچو، اور اپنے بچوں کو سمجھاؤ، ان کے ہاتھ پکڑو، ٹھڈی پکڑو، ان کو محبت سے روزہ رکھو۔ ایک روزہ رمضان کا چھوٹ گیا، ساری زندگی روزے رکھے تو بھی رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمیں 10 سال کی عمر میں ہمارے بچوں کو عادت ڈالیں گے، 14 سال کے ہمارے بچیاں ہوں گے، انشاءاللہ مضبوط روزدار بن جائیں گے انشاءاللہ۔ عادت ڈالو، ان کو سمجھاؤ انشاءاللہ، روزہ رکھانے کی کوشش کرو، 5 وقت نماز پڑھانے کی کوشش کرو انشاءاللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کھجور سے سحری کرتے تھے، پانی سے سحری کرتے تھے، کھجور سے افطار کرتے تھے، سحری سے افطار کرتے تھے، مگر روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ زمانے میں دور دور دین پھیلانے کے واسطے جانوں کو کٹانے، گردنوں کو کٹانے جاتے تھے۔ گرمی چلتی تھی، لو چلتی تھی، گرم بالو، گرم لو، غریبی کا زمانہ، اور اوپر چھت نہیں اور کپڑے بھی نہیں، دھوپ سے بچنے کے واسطے گرمی، سورج کی کرنوں کو ہاتھوں سے بچاتے تھے۔ اس کے باوجود صحابہ روزہ رکھتے تھے۔ نبی ساتھ ہے، اللہ کے راستے کا سفر ہے، اللہ کے نبی بار بار بول رہے ہیں اب روزہ رکھو نو کو، ہمیں سفر میں ہیں، دور جا رہے ہیں، بعد میں قضا کر لو، بعد میں قضا کر لو، بعد میں قضا کر لو۔ صحابہ روزے نہیں چھوڑ رہے ہیں، بار بار صحابہ روزے رکھ رہے ہیں، اور کھانا نہیں ہونے کی وجہ سے، کھجور اور پانی کی کم ہے، غذا پیٹ میں نہیں ہے، دھوپ زیادہ ہے، سفر لمبا ہے، بے ہوش ہو کر نیچے گر رہے ہیں، بے ہوش ہو کر نیچے گر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی بات دیکھے، صحابہ روزے نہیں چھوڑتے ہیں، اللہ کے نبی کو حکم دینا پڑا، اللہ کے نبی کو حکم دینا پڑا کہ نبی تم کو کہتا ہے کہ تمہیں روزے نہیں رکھنا، واپس جا کر رکھنا۔ اللہ اکبر۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں چھوٹے چھوٹے بچے روزے رہتے تھے، اس لیے رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے اور روزے رکھنے کی ابھی سے تیاری کرو، انشاءاللہ میرے سارے گھرانے کی، میرے شوہر کو بھی میں سمجھاؤں گی، میرے بھائیوں کو میں سمجھاؤں گی، میرے بیٹوں کو میں سمجھاؤں گی، میری بیٹی کو میں سمجھاؤں گی، سب روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، 5 وقت نماز پڑھیں گے، اور جتنا ہو سکے رمضان کے اندر، رمضان کے راتوں میں ماں بہنوں جگنے کی کوشش کرو، جتنا ہو سکے جگنے کی کوشش کرو۔ کیا واسطے کا تو اللہ قرآن میں ایک سورہ اتاریا، وہ سورہ کا نام انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی ایک رات ہے، وہ رات میں تم عبادت کرو گے ہزار مہینے 80 سال عبادت کرنے کا اللہ تم کو ثواب دیتا ہے، 80 سال عبادت کرنے کا، یہ 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ کب تمہیں شب قدر میں رات میں جاگ کو عبادت کرے تو، وہ شب قدر کی رات کب آتی؟ وہ شب قدر کی رات کب آتی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے 30 راتوں میں اللہ چھپا کو رکھو ہے، وہ رات رمضان کے 30 راتوں میں کبھی بھی آ سکتے، کبھی بھی آ سکتے، مگر آخری سب سے زیادہ آنے کا چانسز آخری 10 راتیں، جس کو آخری عشرہ کہتے ہیں، آخری 10 راتوں میں شب قدر آتی ہے۔ تو تم پوری رمضان کے راتوں میں جتنا ہو سکے مغرب کے بعد رات آدھی رات تک عبادت کرنے کی کوشش کرو، اور پھر سو جاؤ اور پھر سحری میں اٹھ کر عبادت کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کئی ہزاروں نہیں لاکھوں عورتیں اللہ کی بندیاں آج دنیا میں ایسی ہیں جو رمضان میں 30 راتیں جاگ کر عبادت کرتی ہیں۔ 10 سال پہلے میں نظام الدین میں تھا، 300-400 عورتوں کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، میرے ہنکیا سے میں دیکھا کہ پوری رات نماز پڑھتے رہتے، پوری رات نظام الدین میں نفل نمازاں پڑھتے رہتے، وہاں کو 300-400 عورتیں پوری رات نماز پڑھتے رہتے، میرے ہنکیا سے میں دیکھا۔ نائٹ ڈیوٹی تھی ہماری، مطلب نظام الدین مرکز میں ہمیں خدمت کرتے تھے، وہاں ڈیوٹی رات میں جگنے کا موقع آتا تو دیکھتے تھے عورتیں 300 200 300 400 عورتیں پوری رات نماز پڑھ کو جاتی تھی۔ اس لیے اگر ہو سکے تو رمضان کے 30 راتیں جگنے کی کوشش کرو، نہیں جگ سکتے کم سے کم مغرب کی نماز ضرور پڑھ لو، عشاء ضرور پڑھ لو، فجر ضرور پڑھ لو، تہجد بھی ضرور پڑھنے کی کوشش کرو، جتنا ہو سکے راتوں میں عبادت کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرو انشاءاللہ۔ اور رمضان میں اللہ کے نبی نے فرمایا 4 کامات زیادہ کرو، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہ جنت دے دوزخ سے بچا۔ رمضان میں 4 کامات زیادہ کرو، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہ تو ہم نہ معاف کر، یا اللہ جنت دے، یا اللہ دوزخ سے بچا۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، یا اللہ ہم نہ تو معاف کر، یا اللہ جنت دے، دوزخ سے بچا۔ یہ 4 کام رمضان میں زیادہ کرنا ہے، اور جن کو قرآن پڑھنے آتا ہے انہوں قرآن خوب پڑھو۔ رمضان اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان میں خوب پڑھو۔ آج ایسی اللہ والیاں ہیں، ایک دن ایک قرآن ختم کرنے والی اللہ والیاں آج بھی ہیں۔ کم سے کم میں ہر 3 دن میں قرآن ختم کرو، لیکن کم سے کم 12 میں قرآن ختم کرو، لیکن کم سے کم پورا رمضان میں یہ قرآن تو ضرور ختم کر لو انشاءاللہ، اور چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اور آخری بات یہ ہے، میری بات آپ لوگوں سے میری درخواست ہے، جو کتاب تم نہ پڑھتے ہیں منتخب حدیث، چھوٹے چھوٹے حدیثہ ہیں، یہ کتاب ہر آدمی پڑھ سکتے، تمہارے گھر میں لے کو جاؤ، اردو جن کو پڑھنے آتا اردو میں لے لو، اردو نہیں آتا تو تیلگو میں لے لو، استاد بھی ہے، وہ بھی استاد، تمہارے جو استاد بھی ہیں ان کو بولو، ہمارے انعام بھائی کے گھر والوں کو بولو، استاد بیاں کو بولو، یہ کتاب لاؤ، روزانہ میری درخواست ہے آدھا گھنٹہ گھر میں انشاءاللہ تمہارے پورے گھر والوں کو بٹھا کو یہ کتابیں پڑھو۔ اس میں نبی کے قصے، صحابہ کے قصے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے فائدے، ذکر کے فائدے، قرآن کے فائدے، تعلیم کے فائدے، ذکر کے فائدے، یہ سب اس کے اندر ہے۔ یہ کتاب آدھا گھنٹہ گھر میں پڑھو انشاءاللہ، تمہارے بچے انشاءاللہ دیندار بنیں گے انشاءاللہ۔ جمعہ صرف ایسا نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ وہ جمعہ کو اللہ کے دین کے باتیں سنتے ہیں، روزانہ آدھا گھنٹہ کتاب انشاءاللہ تمہیں پڑھنے کی تمہیں کوشش کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے مردوں کو، تمہارے بچوں کو جماعت میں اللہ کے راستے میں بھیجنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے راستے کے ایک دن تمہارے گھر کے 1000 دنوں سے بہتر ہے۔ لوگ اللہ کے راستے میں جائیں گے، اب یہاں انشاءاللہ مسجد میں ان کو نماز سکھاتی، وضو سکھاتی، اللہ آخرت کے باتیں ان کو سکھاتی، انشاءاللہ بھیجنے کی کوشش کرو۔ اور نبی کے زمانے میں عورتیں بھی دین پھیلانے، دین سکھانے جاتے تھے، جان دینے اللہ کے راستے میں جاتے تھے۔
تمہیں جان دینے کا موقع تو نہیں ہے، دین سیکھنے سکھانے، تم بھی اللہ کے راستے میں جانے کی کوشش اور نیت کرو انشاءاللہ۔ اور اس کا آخری بات یہ ہے کہ یہاں ابھی انشاءاللہ مشورے میں ایک بات آئی، اب رمضان میں مدرسہ چلانا یا نہیں چلانا۔ اب اس کے بعد تمہیں گھر اچھی طرح گھر میں جاؤ، تمہارے گھر والوں سے پوچھ لو، تمہارے شوہروں سے، تمہارے ماں باپ سے پوچھ لو اگر کیا ہے، اور تمہاری سہولت بھی دیکھ کو تمہیں پڑھنے والے اور پڑھانے والے جو استاد بھی ہیں، اور اسی طرح ہمارے انعام بھائی، ابو بھائی کے گھر والے، تم سب بیٹھ کر مشورہ کر لو کیسا کرنا، کیا کرنا رمضان میں، کیسا یہ جو پڑھے کو کیسا جاری رکھنا، کیسا کرنا، یہ سب مشورہ کر کو تمہیں انشاءاللہ ہم نہ معلوم کرائے تو اس کے بعد مسجد میں انشاءاللہ تو ہمارے مسجد کے ذمہ دار ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ مشورہ کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کے، اللہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا ہوتی ہے انشاءاللہ۔ یہ باتیں تمہیں اپنے گھر میں جا کر ضرور بولو، یہ جو باتیں سنے ہیں تمہیں عشاء کے بعد مغرب کے بعد تمہارے گھر والوں کو بٹھاؤ، آج انشاءاللہ یہ دین کی باتیں بیان میں یہ دین کی باتیں بول کر گھر والوں کو ضرور سناؤ انشاءاللہ، تمہارے بچوں کو بٹھا کر سناؤ۔ جمعہ میں مسجد میں بولتا رہتا ہوں، بار بار بولتا ہوں بھائی یہ باتیں تمہارے گھروں میں عورتوں کو سناؤ بول کر، بہت سے لوگ سناتے ہوں گے مگر میری درخواست یہ ہے ان کو تمہیں بولو، جمعہ میں جو باتیں سن کر وہ ہم نہ بولو کو بولو، اور جمعے کے دن دوپہر کو ماشاءاللہ نئے عورتوں کے لیے یہاں پہنچو انشاءاللہ۔ اور جمعے کا جو بیان وہ مائک میں بھی اللہ کے فضل سے سناتا رہتا، اگر کسی کو سہولت ہے سننے کی بھی، اگر کیا ہے اگر سننا ہے تو سن سکتے ہیں، اگر کیا سننے کی کوشش کرو۔ اللہ ہم سب کو اگر کیا ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي۔ اللهم استر عوراتي ومن رواتي۔ اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي۔ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ اے اللہ جتنے ماں بہنیں آئیں ان کے آنے کو تو بے انتہا قبول فرما، ان کے عمر میں برکت نصیب فرما، ان کے اولادوں کو برکت نصیب فرما، ان کے گھر میں خوب برکت نصیب فرما، ان کو صحت تندرستی نصیب فرما یا اللہ، ان کے اولاد کو صحت تندرستی نصیب فرما یا اللہ، ان کے اولاد کو نیک جوڑ نصیب فرما، جو جوان بچے یہاں ان کو نیک جوڑ نصیب فرما یا اللہ، جن کے اب تک شادیاں نہیں ہوئی ان کے لیے شادی کے انتظام فرما، جن کی شادیاں ہو گئی میاں بیوی میں محبت نصیب فرما، نیک اولاد نصیب فرما یا اللہ، جن کی اب تک شادیاں نہیں ہوئی ان کے شادی کا انتظام فرما یا اللہ، جو بے روزگار ان کے حلال روزی نصیب فرما، جو قرض دار ان کے قرضوں کو دور فرما، جو پریشانی ان کے پریشانی کو دور فرما، جو بیماری ان کو صحت تندرستی نصیب فرما یا اللہ، یا اللہ، جو اولادیں یہاں ماں بہنیں ان کے دلوں میں جو جائز دعا جائز تمنا اس کو تو پورا فرما یا اللہ، ہر ایک کی ضرورت کو تو خوب جانتا ہے مولا، ہر ایک کی ضرورت کو پورا فرما مولا یا اللہ، یا اللہ، ہر ایک کو خوش اور خرم رکھ مولا یا اللہ۔ ہمارے جتنے ماں بہنیں آئے ہیں اسی طرح اس محلے کے ہر گھر میں، سارا عالم ہر گھر میں نماز زندہ فرما، روزہ زندہ فرما، قرآن زندہ فرما، پردہ زندہ فرما، ذکر زندہ فرما مولا کریم یا اللہ، اپنے کرم سے یا اللہ اس مدرسے کو قیامت تک چلا مولا، چلانے والوں کو قبول فرما مولا، حفاظت فرما مولا یا اللہ، یا اللہ، یہ جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہے وہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔